ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی۔ خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ 80% فلسطینی محمود عباس کے استعفے کے حامی۔ رائے عامہ کے ایک جائزے کے نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقریباً 80% فلسطینی صدر محمود عباس کے استعفے کے حامی ہیں۔ 78% رائے دہندگان جو مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں تقریباً برابر ہیں کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ صدر مستعفی ہو جائیں، جبکہ 19% کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ صدر اپنے عہدے پر رہیں۔ 6 ماہ قبل کیے گئے سروے میں 68% فلسطینیوں نے صدر عباس کے استعفے کی حمایت کا اظہار کیا تھا۔ تازہ سروے مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں 15 سے 18 ستمبر 2021 کے درمیان کیا گیا۔ سروے کے لیے 127 مقامات پر 1270 بالغ افراد کی رائے لی گئی۔ سروے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ 45% فلسطینیوں کا خیال ہے کہ حماس کو فلسطینی اتھارٹی کا کنٹرول سنبھالنا چاہیے۔ رائے عامہ سے قبل کے عرصے میں متعدد پیش رفت دیکھنے میں آئیں، جن میں سب سے اہم سیاسی کارکن نزار بنات کی گرفتاری اور فلسطینی سیکورٹی سروسز کے ہاتھوں مار پیٹ کے بعد قتل۔ اس کے بعد اس پس منظر میں فلسطینی اتھارٹی کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ 6 ستمبر کو اسرائیل کی جلبو جیل سے 6 فلسطینی قیدیوں کا فرار اور ان کی دوبارہ گرفتاری بھی ایسی ہی پیش رفت تھی جس نے کسی حد تک رائے عامہ پر اثرات مرتب کیے۔ اس دوران حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کو مضبوط بنانے اور غزہ کی پٹی کی تعمیر نو کا عمل شروع کرنے کی کوششیں جاری رہیں۔ اقوام متحدہ جیسے ادارے کی دنیا کو آج پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ تجزیہ کاروں کا بیان۔ یہ 1945 کے اواخر کی بات ہے۔ دوسری جنگ عظیم ختم ہو رہی تھی اور دنیا امن کی تلاش میں تھی۔ ایسے میں 50 ملکوں کے نمائندے امریکہ کے شہر سان فرانسسکو میں جمع ہوئے۔ 25 اپریل 1945 سے 26 جون تک 2 ماہ کے عرصے میں ان نمائندوں نے اقوام متحدہ کا منشور تیار کیا۔ اس پر دستخط ہوئے اور یوں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا، اس امید کے ساتھ کہ یہ ادارہ آئندہ ایسی کسی عالمی جنگ کو ہونے سے روک سکے گا۔ 2 عالمی جنگوں کی ہولناکیاں دنیا دیکھ چکی تھی۔ آج 74 سال کے بعد جب نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں اس کی 74ویں جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، بین الاقوامی امور کے ماہرین کے درمیان اس بات پر تو اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ جیسے ادارے کی دنیا کو آج پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں نہ صرف اصلاحات کی ضرورت ہے بلکہ اسے زیادہ مؤثر بنانے کے لیے اس کے رکن بڑے ملکوں کو اپنے ملکی مفادات سے بالاتر ہو کر پوری عالم انسانیت کے مسائل پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کا جو بنیادی نصب العین تھا کہ کوئی تیسری جنگ عظیم نہ ہونے پائے، اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو UNO کے قیام کا مقصد یقیناً پورا ہوا ہے اور وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب رہی ہے۔ لیکن جب آج کی دنیا میں مختلف خطوں میں ہونے والی جنگوں پر نظر ڈالی جائے، دنیا میں معاشی بدحالی اور عدم مساوات کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ وہ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکی جو اسے حاصل کرنی چاہیے تھی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملکوں کو جس طرح ادارے کی مدد اور اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اس طرح وہ نہیں کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عالمی ادارہ کمزور اور غیر مؤثر ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں اصلاحات کے لیے نئے معاہدے کی ضرورت ہے۔ ادارے کی زیادہ مدد کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر جو اصلاح ضروری ہے وہ یہ کہ سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کی ویٹو پاور ختم کر دی جائے، کیونکہ اس ویٹو کی وجہ سے اقوام متحدہ کے کام کرنے کی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے۔
اور ارتکاز اختیار 5 ملکوں کے پاس رہ جاتا ہے۔ کوئی بات جو ان میں سے کسی بھی ایک ملک کو بہتر نہ لگے وہ اسے ویٹو کر دیتا ہے۔ جہاں تک دنیا میں امن اور تنازع کے مسائل ہیں، انسانی بحران کے مسائل ہیں، ان کے سلسلے میں سیکرٹری جنرل نے 74ویں جنرل اسمبلی کی اپنی تقریر میں اظہار کیا کہ انسانیت اس وقت اپنی تاریخ کے ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ اقوام متحدہ کے طریقہ کار میں اصلاحات کے علاوہ سلامتی کونسل میں بھی اصلاحات کی ضرورت پر باتیں کی جا رہی ہیں کہ جس وقت 5 ملکوں کو ویٹو پاور دی گئی تھی اس وقت کی دنیا مختلف تھی، آج کی حقیقتیں بالکل مختلف ہیں، اس لیے اسے بھی تبدیل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ سلامتی کونسل کے بارے میں عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جمہوری نہیں ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، اس لیے اصلاحات کی ضرورت تو یقیناً ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود دنیا کے معاملات کو چلانے کے لیے اقوام متحدہ کے منشور سے بہتر اور کوئی منشور نہیں ہے۔ افغانستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام تباہی کے دہانے پر ہے، عالمی ادارہ صحت کا بیان۔ عالمی ادارہ صحت نے بدھ کو خبردار کیا کہ افغانستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے اور عالمی برادری کی جانب سے فوری کارروائی کے بغیر اس ملک کے عوام کو انسانی تباہی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس نے کہا کہ ملک کے صحت کی دیکھ بھال کے سب سے بڑے منصوبے صحت مندی پروجیکٹ کے لیے بین الاقوامی عطیات دہندگان کی مدد میں کمی سے ہزاروں افراد کے لیے صحت کی سہولیات، طبی ساز و سامان اور صحت کے عملے کی تنخواہوں کے مالی وسائل کو دھچکا لگا ہے۔ صحت مندی پروجیکٹ کی صحت کی سہولیات کا صرف 17% کلی فعال ہے۔ بہت سے شعبوں نے اب اپنی سرگرمیاں محدود یا بند کر دی ہیں۔ علاج معالجہ کرنے والا طبی عملہ فنڈز کی کمی کے باعث یہ فیصلے کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ کس کا علاج کرنا ہے اور کس کو دوا کے بغیر مرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ صحت کی خدمات میں اس کمی کا اثر صحت کی بنیادی اور ضروری دیکھ بھال کی دستیابی کے ساتھ ساتھ پولیو کے خاتمے اور کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کی کوششوں پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ اس ضمن میں اقوام متحدہ کے مرکزی ایمرجنسی ریسپانس فنڈ سے $4.5 کروڑ جاری کیے جائیں تو افغانستان کو اس صورتحال سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ فنڈ عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کو جائے گا اور قومی اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے اس کام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ توقع ہے کہ یہ فنڈ سال کے آخر تک صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات کو چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہے گا۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف سعودی عرب۔ امسال ہندوستان اور سعودی عرب کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک کے تعلقات کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے باہمی تعلقات میں کبھی بال نہیں آیا، بلکہ ان دوست ممالک کے تعلقات اس طویل عرصے میں مضبوط و مستحکم ہوئے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کا 2 روزہ سرکاری دورہ ہند کو سیاسی مبصرین مثبت اقدام قرار دے رہے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے پیر کو انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ بات چیت کی اور اپنے 2 روزہ دورے کا اختتام کیا، جسے ماہرین نے 2 طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا ہے۔ سعودی عہدیدار کا دورہ گزشتہ برس کے اوائل میں کورونا پھیلنے کے آغاز کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان پہلا اعلیٰ سطحی رابطہ ہے۔ یہ دورہ وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں پر قابو پانے کے دونوں ممالک کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ سعودی وزیر کا انڈیا کے دورے پر آنا 2 طرفہ تعلقات کے لحاظ سے اہم ہے۔ سرمایہ کاری سعودی عرب اور انڈیا کے تعلقات کا اہم ستون اور ریڑھ کی ہڈی ہے۔ انڈیا میں سعودی سرمایہ کاری 2014 سے $50 ملین تھی اور آج تقریباً $3 ارب تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ یہ $100 ارب کی سرمایہ کاری کے ہدف تک نہیں پہنچ سکا ہے،
جسے دونوں ممالک نے 2019 تک حاصل کرنے کا عزم کیا تھا، لیکن اب اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔